الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، قرآن مجید کی منتخب آیات، مخصوص آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں، جس میں تقریباً 22 پارے الحمدللہ ہم نے مکمل کیے۔ 23ویں پارے کی انشاءاللہ کچھ آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ 23ویں پارے کے ایک صفحہ پہلے سورہ یاسین کا آغاز ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کل جانا، سورہ یاسین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا دل ہے، بہت ساری روایتیں ہیں جو صحت کے لحاظ سے بھی کم ہیں، لیکن روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، جن کی مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کا جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے آسان کرے گا۔ اسی طرح صبح میں اٹھتے وقت صدرن نہار کا لفظ آتا ہے کہ صبح سویرے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جو صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی انسان کی زندگی میں مشکل اوقات آتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پریشانی کو، اس کے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ یاسین کے تعلق سے ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، عام طور پر ہمارے گھروں کی ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ صبح میں کیا کرتے ہیں، صبح رہے شام رہے، پورا قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف یاسین کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، یاسین کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں صبح ہوتی ہے، یا عام طور پر جو ہے مرد بھی کیا کرتے ہیں، آسانی سے قرآن کی تلاوت کا سسٹم گھر میں ہونا، یہ سوچ کر سورہ یاسین، اچھی بات تو ہے، یاسین پڑھنے سے الحمدللہ ثواب تو ملے گا، بہت فائدہ تو ہے، لیکن ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے صرف سورہ یاسین نہیں اتارا ہے، بلکہ پورا قرآن الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہر دن کچھ حصہ ہم لوگ طے کر لیں، پاؤ پارا، آدھا پارا، یا کم سے کم ایک صفحہ ہی صحیح، ایک پیج ہی صحیح۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں کٹنا، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ تو ہم یہ طے کریں کہ قرآن کی تلاوت کا سسٹم میں بھی پڑھوں، میری بیوی بھی پڑھے، ہمارے گھر کے بچے بھی پڑھے، گھر کے بزرگ بھی پڑھے۔ تو گھر میں ایسا ایک سسٹم بھی بنا لے سکتے ہیں کہ آپ صبح میں وقت نکال کے صبح میں پڑھ لو، ظہر میں آپ کی اہلیہ پڑھ لیں، شام میں بچے پڑھ لیں، تو اس طرح سارے دن میں 5 وقت کی نمازوں کے آس پاس میں جو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تو پورا قرآن پڑھنے کا سسٹم ہمارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہدایت کا سامان قرآن میں رکھا ہے، ہماری زندگی کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا قرآن ہے، تو ہم قرآن سے دور نہیں جانا چاہیے۔ ہم سے پہلے لوگ زمانے میں جو معزز تھے، جن کو اللہ نے اونچا مقام دیا، کیا تھا؟
انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی باتوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنا چھوڑ دیا، جب جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے برکتی ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں اور قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ایک بات، اس کے بعد جیسے سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین ہے یہ قرآن جو ہے حروف مقطعات ہے، والقرآن الحکیم حکمت والا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں بتایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، الیاذ باللہ۔ پیارے نبی کو مختلف برے برے ناموں سے پکارا جاتا تھا، برے برے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن یہ جو آپ کے بارے میں اس طرح کی واہیات بک رہے ہیں، کیونکہ یہی مکے والے پیارے نبی کے نبی ہونے سے پہلے، جب پیارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جاتے ہیں، تو پیارے نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہی مکے والے الصادق الامین، سچا انسان کہتے تھے، امانت دار انسان کہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی نے توحید کا پیغام لوگوں میں پہنچانا شروع کیا تو پیارے نبی کو مختلف القاب سے نوازنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اس توحید کے دعوت پر مکے والے اعتراض کرتے ہیں، عرب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، خود آپ کے خاندان والے آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ دنیا والے کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ سچے رسول ہیں، آپ پکے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اس آیت میں پیارے نبی کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جنت کو جانے والے راستے پر ہیں، آپ جس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یہ جنت کو جانے والا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من النبیین والصدیقین، جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے صلحاء گزرے ہیں، بڑے بڑے شہداء گزرے ہیں، بڑے بڑے رسول جو گزرے ہیں، وہ جس طرف آپ لوگوں کو بلاتے تھے، اے محمد آپ بھی اسی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ اگرچہ کہ مکے والے پیارے نبی کو دیکھ کر کہتے تھے، جب پیارے نبی نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تو اس وقت مکے کے کفار نے کہا کہ محمد راستہ بھٹک گیا ہے، محمد ایسی باتوں کی طرف ہم کو بلاتا ہے جن کا حکم ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیا تھا، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے اس راستے سے ہٹ کر محمد دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، غلط راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا پیارے نبی کو جو ہے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا علی صراط مستقیم، اے محمد آپ رسولوں میں سے بھی ہیں، آپ رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دلوں پر مت لو، کیونکہ جتنی منہ اتنی باتیں، لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، لیکن آپ کو جو ہے ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دیجیے، بلکہ آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کا خالق، ساری دنیا کا خالق رب العالمین کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر کیا؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن اترا ہے، یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبردست ہے، مہربان ہے، اس کے طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف بیان کرتا ہے، قرآن کا بایو ڈیٹا بیان کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، لے کر آنے والے روح الامین ہے، علی قلبک، یہ آپ کے سینے پر اتارا گیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، کھلا کھلا عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا بایو ڈیٹا بیان کیا اور کہا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو ہے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لکھ کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا کے ان کے پاس لکھ کے لا کے ہم کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने इस कलाम पाक को, इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में, रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यासीन की इब्तिदाई आयतों में कितनी सारी बातें बता दिया कि कुरान हक है, आप हक हैं, आप सच्चे रसूल हैं, आप सीधे रास्ते पर हैं, और जो है ये कुरान भी अल्लाह ताला का कलाम है। इतनी सारी बातें जो मक्के वाले प्यारे नबी पर एतराज करते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके एतराज़ात का जवाब दिया। और उसके बाद कहा कि कुरान को जो अल्लाह ने नाजिल किया, नाजिल करने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला कहता है लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून। लक़द, अल्लाह ताला कहता है कि हमने ये कुरान क्यों उतारा आप पर ये कुरान हमने इसलिए उतारा ताकि आप उन लोगों को जाके डराएं जिनके बाप दादाओं को नहीं डराया गया था। क्योंकि मक्के वाले क्या कहते थे, हमारे बाप दादा जिसकी पूजा करते थे हम उसी की पूजा करेंगे, हम मोहम्मद तुम्हारी बात पे नहीं आएंगे। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे बाप दादा गफलत की जिंदगी जी रहे थे, तुम्हारे बाप दादा जो है गफलत में पड़े हुए थे। तुम्हारे सामने जब नबी आके तुमको तालीम देता है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नबी की बात मानो। अल्लाह ताला कहता है कि कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे नबी को तसल्ली भी दी, ऐ नबी जब आप जाके मक्के वालों के पास दावत पेश करेंगे, तौहीद की बात पेश करेंगे, तो मक्के वाले बहुत सारे लोग जानकर भी अनजाने बनेंगे। जैसा प्यारे नबी को सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, अबू जहल था, अबू लहब था, उद्बा, शैबा, रबिया, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने प्यारे नबी का इनकार किया, प्यारे नबी को बुरा भला कहा। अल्लाह ताला कहता है कि इनके पीछे मत पड़ो। अल्लाह ताला ने इनके हक में ये बात बता दिया कि ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। फहुम ला युमिनून, अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, आप आगे जो दावत व तबलीग का काम है इसकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी की बात बताई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दूसरी रुकू जब शुरू होती है, अल्लाह ताला कहता है वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रयति इज़ जाअहल मुरसलून। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती वालों का वाक़या बयान किया। बस्ती का नाम मुफस्सिरीन कहते हैं अंतातिका, उस बस्ती का नाम था। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा, 2 नबियों को भेजा। नबियों ने आकर जब कौम के पास अल्लाह ताला का पैगाम को पहुंचाया, तो कौम ने नबियों की बात, रसूलों की बात मानने के बजाय उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, उनको बदनाम कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उसका तस्करा किया कि हमने उस अंतातिका नामी बस्ती में 2 रसूलों को भेजे। जब उनकी बात भी लोग नहीं माने तो हमने तीसरे रसूल को भेजा। फ़अय्यदनाहु बिसालिसिन, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने तीसरे इंसान के जरिए से उनको जो है तौहीद का पैगाम पहुंचाया, लेकिन तब भी वो लोग नहीं माने। उसमें कुछ जो नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, वो लोग, उसमें एक आदमी, जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनके कत्ल की प्लानिंग चल रही थी तो फिरौन के दरबार से खुद एक आदमी आके मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह हर बस्ती में हर मौके पर कोई ना कोई लोग रहते हैं जो मदद करने वाले होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो 3 रसूलों को जिस बस्ती में भेजा गया था, वहां एक आदमी बड़ा नेक था। उसने जाकर लोगों को समझाया, क्या जी रसूल आए हैं, नबी आए हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम लोग उनकी बात मानने के बजाय तुम उनको बुरा भला कह रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो। तो जब उन्होंने समझाया तो ऐसी नादान कौम थी, ऐसी जाहिल कौम थी कि इस नेक आदमी की बात को मानने के बजाय उन्होंने इस नेक आदमी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, जान से मार दिया। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र यहाँ पर किया कि उन लोगों ने जो है तमाम बस्ती वाले मिलकर उस नेक इंसान को जान से मार दिए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसा क़ाला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, कि जो है एक आदमी जो नेक था, नबियों पर ईमान रखता था, उसने आकर बस्ती वालों से कहा कि रसूलों की बात मानो, रसूल जो कहते हैं उसको मान लो। इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, वो रसूल जो कभी तुम्हारे पास फीस नहीं मांगते,
جو تمہارے پاس دین مسلمان ہونے کے لیے دین کی بات سنانے کے لیے کوئی جو ہے ہدیہ نہیں لیتے, کوئی پیسہ نہیں لیتے, کوئی سیلری نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ لوگ کیا ہے تم کو آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں, ایسے رسولوں کی بات تم نہیں مانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اسے مل کر جو ہے قتل کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ قتل کر دیے تو اللہ نے اسے سیدھا جنت میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس نیک انسان کو جس کا نام جو ہے حبیب نجار تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا, وہ نیک انسان کو جب بستی والوں نے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اٹھا کے سیدھا جنت میں بھیج دیا. جب وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا, جنت میں جا رہا تھا, تو اس وقت اس نے ایک آرزو کی, ایک ارمان کیا. اس کی آرزو کو اللہ نے قرآن میں اس کی دلی ارمان جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. کہا نبیوں کی بات میں مانا, لوگوں نے مجھے قتل کر دیا, اللہ مجھے جنت دے دیا, کاش میری قوم بھی یہ بات جان جاتی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اس نے کہا کتنا ہی کیا ہی اچھا ہوتا میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ اسلام لانے پر اللہ جنت دیتا ہے, توحید کو اپنانے پر اللہ جنت دیتا ہے, سچا مسلمان بن جاتا ہے تو اللہ جنت دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ دلی ارمان کرتا ہے, تو اس کے ارمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور کہا کہ کامیابی جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو پکے مومن ہوتے ہیں, سچے مومن ہوتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. کفر کی حالت میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جنت میں نہیں بھیجے گا. اسلام نہیں لائیں گے کبھی جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی, جنت کا کوئی منظر تک وہ دیکھ نہیں پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں, توحید کی دلیلیں پیش کی. قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ جو ہے یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے, پھر سورج اور چاند کا نکلنا, غروب ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے سب جو ہے برابر گھوم رہے ہیں, سارے پلانٹ برابر گھوم رہے ہیں, ساری دنیا برابر چل رہی ہے, موسم برابر بدل رہے ہیں. یہ سب جو ہے توحید کی دلیلیں ہیں, یہ ایک اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا الیوم نختم علی افواہہم. آج انسان زبان ہے, بہت کچھ کہہ دیتا ہے. انسان کے پاس زبان ہے, جیسا کہ کہتے ہیں کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے, لیکن اس زبان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سامنے والی کی ہڈی کو توڑ سکتا ہے. تو زبان جو ہے انسان کو دے دیا تو انسان زبان سے کیا کچھ نہیں بکتا, کیا کچھ نہیں کہتا, کیا کچھ جو ہے سازشیں نہیں کرتا, بہت ساری باتیں بک جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تمہارے پاس زبان ہے تو تم بہت کچھ کرتے ہو, لیکن یاد رکھو تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ریکارڈ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہا ہے. جیسا کہ تفسیر میں بیان کیا گیا, قرآن میں بھی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ جب حشر کے میدان میں رجسٹر جو بھی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, 2 فرشتے ہیں جو ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں. اچھا لکھتے ہیں تو بھی اچھا کرتے ہیں تو نیک فرشتہ لکھتا ہے, برا کرتے ہیں تو برے کاموں کے لکھنے کا جو فرشتہ منتخب ہے وہ لکھتا ہے. وہ ایک رجسٹر میں پورا انٹری ہوتے جا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ کتاب لے کر آؤ, رجسٹر لے کے آؤ. ایک آدمی ہے تو اس کے نام کا ایک رجسٹر رہے گا, لائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو تمہارا یہ رجسٹر ہے, اس میں تمہاری نیکیاں کم ہیں, تمہارے گناہ زیادہ ہیں, اس میں تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کم ہے. اللہ تعالیٰ جو بندوں کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. تو انسان چونکہ ہمیشہ مکار رہا ہے, مکار رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس بحث کرے گا, اے اللہ میں یہ سب نہیں کیا, میں اگر نیکچ کیا, نماز نہ نیک انسانس تھا, میں نمازیں پڑھتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, ممکن ہے کہ تیرے فرشتے ایسا کر دیے ہوں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس بات کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اسے رکھ لے گا. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ویڈیو کلپ دکھائے گا. ہڈن کیمرہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چھپا کے رکھا ہے,
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یہ جو فرشتوں کا لکھا ہوا رجسٹر الگ رکھ کے ایک ویڈیو کلپ بتائے گا، کیونکہ انسان ویڈیو دیکھا تو ہی سمجھ میں آتی۔ تو انسان دنیا میں جو جو گناہ کیا، کس کس دن کیا، کون سے وقت کیا، لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کے چھپ چھپ کر کیا، سارا ویڈیو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان پریشان ہو جائے گا، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی چیز ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کو اس میں جو ہے انٹری کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو جو ہے پوری طرح کیپچر کر لیا گیا ہے۔ پھر بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے یقین نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، جب تمہارے اعضاء خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو بھروسہ ہو جائے گا نا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ انسان کے زبان کو مہر لگا دے گا، انسان کے زبان کو تالا لگا دے گا، انسان بات نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا، ہاتھ سے کہے گا اے ہاتھ تو دنیا میں جو کچھ کام کیا وہ بتا دے، پیروں سے کہے گا کہ کن کن راستوں میں چلا بتا دے، اور اسی طرح آنکھ سے کہے گا کیا کیا دیکھا تھا بتا دے، کان سے کہے گا کیا کیا سنا تھا بتا دے۔ آنکھ بولنے لگے گی، کان بولنے لگیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگیں گے کہ کہاں چلا تھا، کس راستے پہ چلا تھا، ہاتھ بولیں گے کہ کیا کیا چیز پکڑا تھا، کیا کیا حرکتیں کیا تھا ان ہاتھوں سے، آنکھ کہے گی کیا کیا دیکھا تھا۔ تو ہر چیز انسان کا اعضاء خود انسان گواہی دے دے گا کہ اے اللہ میں فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں سال، فلاں وقت، فلاں ٹائم، رات میں، دن میں یہ کام دیکھا تھا، یہ کام کیا تھا، اس راستے کی طرف میں چلا تھا۔ انسان حیران ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے انسان اپنے اعضاء سے خود کہے گا لما شہدتم علینا، اعضاء سے کہے گا کہ اے ہاتھ، اے پیر، اے آنکھ، اے کان، میں نے تیری لذت کے لیے دنیا میں گناہ کا کام کیا، آج میرے خلاف تو کیوں بول دیا، آج میرے خلاف تو نے کیوں گواہی دے دی۔ تو اس وقت انسان کی آنکھ رہیں، کان رہیں، ہاتھ رہیں، پیر رہیں، سب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ رب العالمین جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، اسی رب العالمین نے ہم کو بھی بولنے کی طاقت دی تھی۔ انسان لاچار ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ تین تین گواہوں کے طور پر تین تین چیزیں پیش کی جائے گی، ایک فرشتوں کا لکھا ہوا رجسٹر، ایک ان کا خود اپنا ایک ویڈیو کلپ بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، تیسرے نمبر پر انسان کا اعضاء خود گواہی دیں گے، اعضاء و جوارح، کہ اس نے اپنے بدن کی لذت کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا برائیاں کی تھی، کیا کیا گناہ کیے تھے، ساری چیزیں انسان خود بتا دے گا۔ تو انسان جو ہے لاچار و مجبور ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو مناسب فیصلہ ہوگا کریں گے۔ اگر گنہگار ہے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر نیک انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا اونچا مقام عطا کریں گے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ یہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ذات ہے، کسی قسم کی عیب نے اللہ کی ذات میں، کسی قسم کے نقص نے، کسی قسم کی کمی نے۔ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے۔ خلق الازواج مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنایا، جوڑے جوڑے بنائے، میل فیمیل، مرد عورت، نر مادہ، آسمان زمین، آسمان کی بلندیاں ہیں تو زمین کی گہرائیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، کسی چیز کی جو ہے سنگل نہیں بنایا۔ سنگل ہے تو کون؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا جو ہے سنگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بیوی ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیویاں ہیں اللہ کے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ خاندان ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ ہی اولاد ہے، نہ ہی بیوی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ اس پوری کائنات میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ساروں کو فنا ہونا ہے، ایک ہی ذات ہے جو اکیلا اللہ رب العالمین کے۔ تو اس کائنات میں ایک اکیلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔
اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جسے بھی اللہ نے پیدا کیا جوڑے جوڑے پیدا کیا، نر مادہ، میل فیمیل، مرد عورت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہاں تک کہ جو درخت ہوتے ہیں درخت میں بھی جو ہے نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں، درخت میں بھی جو ہے نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں۔ کیسا؟ اب دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، کھجور کی پیداوار بڑھانے کے لیے کھجور کے ایک ان لوگوں کو اندازہ تھا، اب باٹنی میں بچے جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم رہے گا، تو باقاعدہ جو ہے کھجور کی ایک ٹہنی جو مادہ ٹہنی ہے، ایک کھجور کا نر ٹہنی، دونوں کو ملا کر تعبیر نخل کہتے ہیں، دونوں کو کیا کرتے، دونوں کے ایک ڈھالیوں کو باندھ کر پیر دیتے، اور ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ایسا ہم لوگ جو ہے بونے کی وجہ سے، ایسا درخت لگانے کی وجہ سے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، کھجور بہت زیادہ ہوتا ہے، تعبیر نخل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مدینے کو آتے ہیں تو کیونکہ عرب کے لوگ، مدینے کے لوگ کسان تھے، ایگریکلچر زیادہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا سب کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی بات کو مان کر وہ جو تعبیر نخل تھا، جو میل اور فیمیل جو پودے کے ایک ایک ٹہنیوں کو لگا کر لگاتے تھے، اس سال نہیں لگائے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، پیداوار کم ہو گیا، کھجور کی پیداوار کم ہو گئی، کھجور کا اناج جو ہے کم نکلا، کھجور کم نکلا۔ اللہ کے نبی نے جب وجہ پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ ہمیشہ اس طرح کرتے تھے، کھجور کی پیداوار زیادہ آتی تھی، لیکن اس بار چونکہ آپ نے کہہ دیا اس لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، دنیاوی مسئلے میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، دنیاوی مسئلے میں کوئی بات کہتا ہوں، اگر مناسب لگے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو، لیکن میں رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے دین کے مسئلے میں جو میں کہتا ہوں تم پر ضروری ہے کہ میری بات ماننا پڑے گا، تم کو میری بات کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پودے جو پلانٹس جو درخت ہوتے ہیں، درخت میں بھی نر اور مادہ کا سسٹم ہوتا ہے، جو نر اور مادے کو ملانے کا کام یہ ہوائیں کرتی ہیں، یہ ہوائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک قدرت کا ایک نظام رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات کہا، سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، تو اللہ تعالیٰ بڑا پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا کہ اس کائنات میں ایک ہی ذات اکیلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سورہ یاسین ختم ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں بتائی۔ اب جو ہے ہم لوگ مختصر آیتوں کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتے ہیں، بس آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ جو ہے انشاءاللہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی ترجمہ پڑھیے، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کیا ہے وہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ایک عجیب دنیا لگے گا، عجیب مزہ آئے گا، بڑا شوق پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے اندر جو ہے مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے اندر آ جائے گی، پیارے نبی کی معرفت ہمارے اندر آ جائے گی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو سورہ یاسین ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں تین صفات گنائے۔ کیا؟ فرشتے جو صف بستہ ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کا تذکرہ کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مخلوق تین ہے، تین طرح کی مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، ایک ترابی مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے۔ نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ترابی مخلوق انسان ہے جن کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور اسی طرح ناری مخلوق جنات و شیاطین ابلیس ہے جن کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ تو یہ آ کر فرشتے غیر مرئی مخلوق کہتے ہیں، ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، ہم فرشتے کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بہت سارے کاموں کا نظام جو ہے فرشتوں کے حوالے کیا ہے، فرشتے بہت سارے کاموں کے لیے مقرر ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمی مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو صف باندھ کر کھڑے ہوتا ہے، اس طرح فرشتے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نماز میں کھڑو
तो सफ़ों का एहतिमाम करो, सफ़ों में जो है आगे पीछे ना खड़े रहो, सफ़ों में सीधे सीधे खड़े रहो, और सफ़ों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। सफ़ों में जो है फरिश्तों के सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर मिले हुए होते हैं। सफ़ों में गैप नहीं होना चाहिए। मस्जिदों में लोग खड़ते हैं, एक आदमी खड़ता, फिर एक अड़ी के बाद दूसरा आदमी खड़ा होता, तो कहा कि ऐसा करने से शैतान तुम्हारे दिलों में आकर वसवसे पैदा करेगा, नमाज में ध्यान नहीं होगा। तो हमारे नमाज में पूरा ध्यान और तवज्जो अगर चाहते हैं तो हमको कंधे से कंधा मिलाकर करीब करीब खड़े होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाजों में जब खड़े होते हो तो जम कर खड़े रहो, मिल मिलकर खड़े रहो। अगर तुम जुदा जुदा होकर खड़े रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को खत्म कर देगा। तो हम जो है सफों में जो है मस्जिदों में जब भी आएंगे हम खड़े होना चाहिए। इसी तरह पहली सफ मुकम्मल करके दूसरी सफ, दूसरी सफ मुकम्मल करके तीसरी सफ। हम ये भी देखते हैं मस्जिदों में कि पहली सफ में जगह खाली होती है, दूसरी सफ में लोग जो है सफ बनाना शुरू कर लेते हैं, दूसरी सफ में जगह खाली होती है, तीसरी सफ में खड़े हो जाते हैं। ये तमाम चीजें हमको एहतियात करना चाहिए, जितना हो सके सफों का एहतिमाम हमको करना चाहिए। और फरिश्तों के बारे में आता है कि जो सफ बांधते हैं हकीकत में अल्लाह ताला के सामने बड़े अदब और एहतराम के साथ ये फरिश्ते खड़े होते हैं। और जिस तरह दुनिया में काबतुल्लाह है, बिल्कुल इसी तरह जो हमको नजर आता है दुनियावी आसमान में भी अल्लाह का एक घर है जिसे बैत मामूर कहा जाता है। अल्लाह कुरान में कसम खाता है, वल बैतिल मामूर, कसम है बैत मामूर की। जिस तरह बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है, बिल्कुल इसी तरह आसमान में इसके ऊपर बैत मामूर है। यहाँ हम इंसान हज के लिए जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं, हम तवाफ करते हैं, तो बैत मामूर का तवाफ कौन करते हैं? फरिश्ते करते हैं। बैत मामूर का तवाफ फरिश्ते करते हैं। और फरिश्ते हमेशा अल्लाह ताला का तवाफ में लगे रहते हैं, वो बैत मामूर के तवाफ में लगे रहते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते इतने ज्यादा हैं कि एक मर्तबा जब वो फरिश्ते बैत मामूर का तवाफ कर देते हैं तो क़यामत तक दोबारा उनको तवाफ करने का मौका नहीं मिलता, बारी नहीं आती उनकी। तो सोच के देखो, अल्लाह के पास फरिश्तों की अरबों खरबों की तादाद में अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की तादाद होंगी। और रिवायतों में यह भी आता है, फिर जब कभी फरिश्तों को तवाफ करने की ख्वाहिश आती है तो अल्लाह ताला दुनिया में जो बैतुल्लाह है उसको तवाफ करने के लिए भेज देता है। जब कभी लोग उसमें कम होते हैं, फरिश्ते आके तवाफ करते हैं। अब जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमको ऐसा लगता है, लोग भी बड़ा अफसोस करते हैं, हमको भी अफसोस होता, क्योंकि रमजान में लोग उमरा के लिए जाते हैं और हरम कैसा भरा रहता था, चकाचौंध होता था। अल्लाह ताला की मर्जी है कि जो है आज हरम भी जो है खाली है, खाली हमारी नजरों को दिखता है वो, लेकिन हकीकत में किताब और सुन्नत के मुताबिक उसका तवाफ क्या है, अल्लाह ताला के फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है काबतुल्लाह का भी तवाफ करते रहते हैं। हमको जो है काबतुल्लाह जो है वीरान नजर आता है, कोई तवाफ करने वाला नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते बराबर उसका तवाफ करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की तवाफ में, इबादत में लगे हुए होते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते हैं, हर फरिश्ता क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान में एक इंच के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहां किसी फरिश्ते ने सजदा ना किया हो। तो सारे फरिश्ते बराबर सजदे की हालत में, रुकू की हालत में, क़ियाम की हालत में होते हैं। इसी तरह फरिश्तों के अल्लाह ताला ने अपने कुछ कामों को फरिश्तों के हवाले कर दिया। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, दो फरिश्ते हर इंसान के दाएं बाएं होते हैं। दाएं तरफ एक फरिश्ता होता, बाएं तरफ एक फरिश्ता होता। जो भी इंसान नेक काम करता, नेक इरादा करता, दाएं तरफ जो फरिश्ता है उसको लिख लेता है, सीधे तरफ जो फरिश्ता है उसको लिख लेता है। जो भी इंसान बुरा काम करता है तो बाएं तरफ जो फरिश्ता है उसे लिख लेता है। रिवायतों में यहाँ तक आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना एहसान करने वाला है, देखिए कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह ताला कहता है कि बंदा जब नेकी का इरादा करता है, यानी अब मेरे पास जो है वैलेट में पैसे हैं, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि बाहर जाके किसी गरीब को 1-2 रुपए 10 रुपए दे दूं, खाली मैंने सोचा, मैंने काम नहीं किया। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि जो फरिश्ता है दाएं तरफ का नेकियां लिखने वाला, सिर्फ मेरे सोचने पर लिख देता है ये बंदे ने काम कर दिया। और जब जाके बंदा कर देता है तो उसे अल्लाह ताला कहता है कि 10 से लेकर 700 गुना ज्यादा अजर देता है, और भी ज्यादा इंसान की नीयत के हिसाब से अल्लाह ज्यादा देता है। वहीं पर रिवायतों में आता है कि जब इंसान गुनाह के बारे में सोचता है कि अब मैं घर को जाके ये जो है
फलां फिल्म देखूंगा, फलां गाने सुनूंगा, फलां, यानी गुनाह का काम के बारे में सोचता है, तो जो बाएं तरफ जो फरिश्ता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फरिश्ता है, वो लिखने के लिए जाता है। तो दाएं तरफ जो फरिश्ता है ना, वो बाएं तरफ के फरिश्ते को कहता है कि थोड़ी देर रुक जा, क्यों जल्दबाजी करता है। हो सकता है कि आधे एक घंटे में उसका इरादा बदल जाए, हो सकता है कि वो अपनी नीयत से माफी मांग ले, हो सकता है कि वो गुनाह का काम करें, क्यों लिखता है। तो इस तरह से नेकी को जब हम सोचते हैं, अल्लाह ताला नेकी जो है लिख देता है फरिश्ता। बुराई के बारे में सोचते हैं तो बुराई सोचने पर नहीं लिखा जाता, बल्कि गुनाह करने पर लिखा जाता है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी इतनी ज्यादा है कि गुनाह करने पर भी सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। अगर एक गुनाह करता है तो एक गुनाह, 10 गुनाह करता है तो 10 गुनाह। लेकिन नेकी क्या है, एक नेकी करेंगे तो आपको 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ज्यादा अजर देता है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ फरिश्तों को हमने इंसान के नाम आमाल लिखने के लिए रख दिया। इसी तरह कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए हैं। कुछ फरिश्ते हैं जो इंसानों की जान निकालते हैं, मलकुल मौत जिसे कहा जाता है। इंसान नेक होता है तो सफेद कपड़ा पहनकर बड़े प्यारे अंदाज से आकर आसानी से उसकी जान निकालते हैं। वही अगर बुरा इंसान होता है तो काले कपड़े पहनकर बद शक्ल में और बुरे तरीके से आकर मार मार कर उसे परेशान करके उसकी जान निकाला जाता है। जान निकालने के कुछ फरिश्ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मौसमों के लिए कुछ फरिश्ते रखे, बारिश नाजिल करने के लिए। इसी तरह अबर को हाँक कर ले जाना, यानी अबर जो हमको ऐसा लगता है कि हम बारिश होगी, फिर क्या है, हम क्या बोलते हैं, हवा आ गई अबर को आगे लेके चले गए। असल में ऐसा नहीं है, असल में फरिश्ते हैं जो अबर को हाँक कर ले जाते हैं, हकाल कर ले जाते हैं। अल्लाह का हुक्म जहां होता है वहां जाके बरसते हैं। और रिवायतों में ये भी आता है कि हमको जो बिजली गरजने की आवाज आती है, हकीकत में वो क्या चीज है। कुछ लोग बोलते हैं ऊपर जो है फरिश्ते देखशा ढकल लोग हो जाते हैं, इस तरह की कुछ बातें भी होते हैं। लेकिन क्या है कि हकीकत में अल्लाह ताला कहता है कि ये फरिश्ते हैं जो बादलों को ढकलते हैं। जब एक बादल को ढकलते हैं तो दूसरे बादल में जब जाके टकराता है तो गरज की आवाज आती है, क्योंकि बादल जो है पानी से भरा हुआ होता है। बादलों में, अबर में जो है पानी भरा हुआ होता है, तो जब टकराते हैं तो आवाज आती है। अल्लाह ताला ने यह बात भी कहा। इसी तरह कुछ फरिश्ते होते हैं जो बंदों के हिफाजत करने के लिए होते हैं। अल्लाह ताला जो है बंदों की हिफाजत के लिए कुछ फरिश्तों को मुकर्रर किया है। जैसा कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ लेके बाहर निकलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के घर से बाहर निकलते हैं। कई बार ऐसा होता, हमको भी अल्लाह ताला कई बार बचाता है कि हम एक्सीडेंट होते होते बच जाता। लोग क्या बोलते, सेकंड्स में बच गया भाई, उन्हें जो है जर्रा अगर गफलत होती तो क्या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था, सेकंड्स में बच गया। ये सेकंड्स में बचना क्या है, हकीकत में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से वो बचाता है। कई बार हम देखते हैं ऊपर से नीचे गिरने वाला बच जाता, जिसके ऊपर गिरता वो मर जाता। तो ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला कुछ फरिश्तों को बंदों की हिफाजत के लिए रखा है। लहू मुअक्क़िबातुन, अल्लाह कहता है कि उनके पीछे कुछ फरिश्तों को अल्लाह लगा देता है जो हमेशा दुआओं का एहतिमाम करते। घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़ लेके चले गए, रात में सोते वक्त दुआ पढ़ लेके चले गए। कई बार होता बस में सफर करते रहते, उसमें जो है बहुत सारे लोग, एक एक्सीडेंट होता, कई लोगों की जान चल जाती। कुछ लोगों को अल्लाह बाल बाल बचा देता है, बाल बाल बच जाते हैं, एक घसेरा भी नहीं होता, जबकि दूसरों की जान भी चल जाती है। हकीकत में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से बंदों की मदद करता है। कुछ फरिश्तों को अल्लाह ने इसीलिए रखा है कि वो बंदों की मदद करें। किन बंदों की मदद करते हैं, जो नेक होते हैं, घर से निकलते वक्त दुआएं पढ़ लेके निकलते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लेके निकलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की हिफाजत करता है। इसी तरह कुछ फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह ने कहा कुछ फरिश्ते हैं जो सुबह सुबह शाम को ड्यूटी अदा करते हैं, सुबह को आते हैं, शाम तक दुनिया में रहते हैं। जब शाम होता है तो ये फरिश्ते चले जाते हैं, दूसरे फरिश्ते जो है आसमान से नाजिल होते हैं, जो रात के फरिश्ते होते हैं, रात की सारी निगरानी करते हैं। इसी तरह कहा लैलतुल कदर में कुछ फरिश्ते रूहुल अमीन के साथ बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं। हम जो रातों में, ताख रातों में जागते हैं, हकीकत में 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर अल्लाह के नबी ने बताया। लैलतुल कदर में इबादत कर लेंगे तो 1000 महीना इबादत करने का सवाब। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह कहता है कि उस रात फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन उतरते हैं, उतर कर जो है बाकायदा आते हैं। अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। तो जो लोग जाग कर इबादत, देखिए ताखरातों में जागना इबादत नहीं है, जाग कर इबादत करना इबादत है। कुरान की तिलावत करना, जिक्र अस्कार करना, नमाजों का एहतिमाम करना, ये बहुत अहम चीज है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو تاخراتوں میں اتارتا ہے، لیلۃ القدر میں اتارتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اتارتا ہے، وہ آ کر کیا کرتے ہیں، جہاں بھی دین کا مجلس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھ کر میں دین کی باتیں آپ کو جو میں جانتا ہوں بتاتا ہوں، آپ لوگ جو ہے سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے صرف سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں کہیں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کو ہمارے سروں کے اوپر جو ہے بچھا دیتے ہیں، اللہ کی سکون سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، دین کی بات سننا، دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دین کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب بہت اچھی باتیں فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کچھ فرشتے ہیں جو انسان کو دفنانے کے بعد خبر میں آتے ہیں، جسے عام طور پر منکر نکیر کہا جاتا ہے، تو وہ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ خبر میں جب جا کے مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، میت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو فرشتے آ کے جو ہے بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو جنگ میں نازل کرتا ہے، جیسا جنگ حنین میں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو فرشتے بے حساب ہیں، غیر مرئی مخلوق جو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ ان فرشتوں کو اتارتا ہے، کوئی روح نکالتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے، کوئی ہماری حفاظت کرتا ہے، کوئی نبیوں کے پاس آتا ہے، کوئی نبیوں کے پاس خوشخبری لے کر آتا ہے، کوئی عذاب لے کر آتا ہے۔ تو بے حساب فرشتے، بے حساب فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں ہی کہا والصافات صفا، اللہ تعالیٰ کے پاس صف باندھ کر یہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو مرغا بانگ دیتا ہے، مرغا جو ہے کیا بولتے ہیں، جو بانگ دینا بولتے ہیں، مرغا صبح میں جو آواز کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مرغا بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، جو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر مرغا جو ہے بانگ دیتا ہے، مرغا آواز کرتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم لوگ دعا کرنا ہے اللہ تیرا فضل چاہتے ہیں۔ وہیں پر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ کتے شیطان کو دیکھ کے بھونکتے ہیں، کتے کیا ہے، شیطان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جبکہ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا ہے، اس لیے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں ایک بات بتایا۔ ستارے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ستارے ہم کو نظر آتے ہیں، اس کے تین مقصد ہیں، اس کے تین مقصد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ پہلا کیا، یہ ستارے رات میں آسمان کی زینت ہیں، آسمان کو خوبصورت بنا کے رات میں دکھاتے ہیں۔ یہ ایک دن جب ستارے آسمان میں رات میں نظر نہیں آتے تو ویران نظر آتا ہے، وہی ستارے جب ٹمٹماتے ہیں، ستارے جب چمکتے ہیں تو آسمان کی خوبصورتی کہیں گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت میں ستارے آسمان کی خوبصورتی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے کا مقصد کیا، آج ہمارے پاس گوگل میپ ہے، ہمارے پاس ریڈر ہے، ہمارے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے ہائی وے ہوتا ہے، ہائی وے میں جو ہے نیم بورڈ ہوتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بستی کتنے کلومیٹر میں، فلاں جگہ کیسے جانا۔ لیکن اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ دن میں سفر نہیں کرتے تھے بلکہ راتوں میں سفر کرتے تھے، راتوں میں سفر کرتے تھے، اور سفر کرتے وقت ستاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے، یہ ستارہ یہاں ہے تو یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے، ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن جو ہے تعین کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے حساب سے سفر کرتے کہ یہ ستارے کو فالو کر کے جائیں گے تو ہم کو کوئمبیڈ آئے گا، یہ ستارے کو فالو کر کے جائیں گے تو تامبرم اور ونڈلور آئے گا، یہ ستارے کو طے کر کے گئے تو ویلور آئے گا، یہ ستارے کو طے کر کے گئے تو بیچ آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے ستاروں کو دیکھ کر طے کرتے تھے مسافت کا، اور ستارے کو دیکھ کر ڈائریکشن ان لوگوں کو پتا چلتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ستاروں کا دوسرا مقصد۔ ستارے کا تیسرا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان کو مارنے کا ذریعہ ہے، شہاب ثاقب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ،
اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آسمان کے دروازے کھلے تھے، شیطان آسمان تک چڑھتے تھے، آتے تھے، آسمان کی باتیں، جیسا کہ قرآن میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ سورہ جن میں شیاطین جنات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہم آسمان کی طرف جاتے تھے، فرشتے جو آپس میں بات کرتے تھے ان کی باتوں کو سنتے تھے، سن کے لا کے جو جن جادوگر ہوتا ہے، جو کاہن ہوتا ہے، اس کے پاس ہم ایک بات بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شیطان آ کے اس کے پاس ایک بات بولتا تو یہ آ کر 100 جھوٹ ملا کے لوگوں میں جو ہے بولتا تھا، لوگ سمجھ جاتے واہ کیا پیر صاحب ہیں، کیا ہے فلاں صاحب، انہوں نے ایسی بات کہہ دی، سچ کہہ دی۔ حقیقت میں جنات کا کھیل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ تو جو کاہن ہوتا ہے، جو بھی آدمی جو ہے نجومی ہوتا ہے، وہ ان کے پاس آ کر جنات آ کے بول دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے کا فیصلہ اللہ نے کیا تو کیا کرے، سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب جو بھی شیطان آسمان کو جاتا ہے آسمان کی بات سننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ ستاروں کو پھینک کے مارتا ہے۔ ہم راتوں میں دیکھ سکتے ہیں، ٹیرس میں جب بیٹھے ہوں گے اچانک ایک ستارہ جو ہے تیزی سے گرے جیسا ہم کو دکھے گا، ایک ستارہ تیزی سے گرے جیسا دکھے گا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان کو مار کے آسمان سے بھگایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ہم کو ستارہ لگتا ہے لیکن شیطان کو دہکتی ہوئی آگ، شہاب ثاقب، جلتا ہوا شعلے کے طور پر اسے پھینکا جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کے اوپر مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ستاروں کے 3 مقصد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ صافات میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا۔ اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دیرینہ خواہش کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے، اچانک خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً آ کے کہا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ آ کے اپنے بیٹے کے پاس کہتے ہیں بیٹا کھیلنے کودنے کا عمر ہوتا ہے، لیکن کتنا نیک تھا نبی کا بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جس بات کا حکم دیا اسے آپ کر بیٹھیے، میں صبر کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا کر ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ان کے بیٹے کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ایک جانور مینڈا جنت سے بھیجا، وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پیاری سی سنت کو قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا۔ جو بھی آدمی، اب زکات دینے کے لیے 80 پر 5 گرام ہونا، آپ کو حج کو جانے کے لیے ایک پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نصاب بولتے اسے، لیکن قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ جو بھی آدمی ایک بکرا خریدنے کی طاقت رکھتا ہے قربانی دینا ہے۔ جو بھی آدمی گائے کا جو شیر ملتا ہے، ایک شیر جو ہے 7 حصوں میں سے ایک حصہ 2500 3000 دینے کی طاقت رکھتا ہے، ہر آدمی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے قربانی کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں ہزاروں روپے جو ہے بے تحاشا اڑا دیتے ہیں، ہم کو فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو حضرت قرضدار ہے، قرض چل رہا ہے، گھر میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، رونا شروع کر دیتے۔ تو جو ہے جس آدمی کے پاس بھی ایک گائے کا حصہ خریدنے کی، اونٹ کا حصہ خریدنے کی، بکرا خریدنے کی طاقت ہے، وہ لے کر قربانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے۔ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے اتنی سخت بات کہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا۔ یونس علیہ السلام، اللہ کا ایک قانون ہے کہ قوم میں ہی رہنا چاہیے، قوم چاہے کتنا بھی پریشان کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا آپ بستی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی، مکے والے کتنا تنگ کر رہے تھے لیکن کبھی اللہ کے نبی ہجرت کر کے باہر نہیں گئے، جبکہ صحابہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیے، صحابہ اللہ کے نبی کے حکم سے 1 مرتبہ مدینے کی طرف ہجرت کر لیے، لیکن اللہ کے نبی مکہ نہیں چھوڑے، کیونکہ نبی کے لیے قانون ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہجرت نہیں کر سکتا، شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو ہے قوم والوں سے مایوس ہو کر کتنا سمجھاتے لیکن سمجھ نہیں رہے تھے، تو مایوس ہو کر بستی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات جو ہے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کشتی میں جا کے سوار ہو جاتے ہیں۔ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں تو کشتی جو ہے طوفان آ جاتا ہے، کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی ہے۔ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم خورا ڈالیں گے، پلکل کریں گے، جس کا نام آئے گا اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔
3-4 मरतबा खुरा डाला गया, हर मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही आया। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कश्ती वालों से, मेरे बारे में सोचो मत, अल्लाह की यही मर्जी है, मुझे उठा के समंदर में फेंक दो। हजरत यूनुस को जो है समंदर में चले जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जैसे वो समंदर में जाते हैं, एक मछली आती है, हजरत यूनुस को अपने निवाला बना लेती है, निगल जाती है। निगलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं बस्ती छोड़ के बाहर आ गया। फौरन दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कंटिन्यू जो है ये जिक्र करते रहते हैं। रिवायत में आता है कि 40 दिन तक वो मछली के पेट में थे। अल्लाह ताला ने उसके बाद उनके इस तस्बीह की बुनियाद पर अल्लाह ताला हजरत यूनुस को बाहर करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वलौला काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमिद्दीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह बयान ना करते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना पढ़ते, तो हम क़यामत के दिन तक उनको मछली के पेट में ही छोड़ देते। तो इंसान की जिंदगी में जब भी मुश्किलात आएंगी, तकलीफ आएंगी, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या ये खुद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुसीबत जो है कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी मुसीबत, कोई मामूली मुसीबत नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम 3-3 अंधेरे में थे, 3-3 तारीकी में, एक समंदर की तारीकी, एक रात की तारीकी, एक मछली के पेट की तारीकी, अंधेरा, 3-3 अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस जिक्र की बरकत से उनको बाहर निकाल दिया। तो हम चाहे कितने बड़ी मुसीबत में भी ना फंस जाएं, अगर हम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला हमको मुसीबतों से निकालेगा, परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में कहा, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अपने रसूलों पर दरूद भेजते रहो, सलाम भेजते रहो। जो भी लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, कभी वो नाकाम नहीं होंगे, कभी वो नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह साद में भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातें बताएं, खुसूसन अल्लाह के नबी के बारे में, कि अल्लाह के नबी के बारे में लोगों का अकीदा था कि अल्लाह के नबी हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी तरह हैं, वो कैसे नबी बन गया, वो तो एक यतीम थे, माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया, दादा ने पाला, दादा इंतकाल हो गए, फिर चचा पाले, वो जो है इस तरह बकरियां चराते रहे। अल्लाह कई को ऐसे इंसान को नबी बनाया। अगर अल्लाह नबी बनाना चाहता तो फरिश्ते को बनाता, अल्लाह अगर नबी बनाना चाहता तो मक्के के और ताइफ के मालदारों को नबी बनाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह साद में कहा, वाजिबो अंजाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम, उन लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि उन्हीं में से एक आदमी नबी बन के आ गया। अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर कहता है, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक, अल्लाह ताला कहता है कि नबी बनाना, रसूल बनाना ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जिसे चाहे नबी बनाएगा, जिसे चाहे रसूल बनाएगा। ये कौन होते हैं जो अल्लाह को मशवरा देते हैं कि अल्लाह मालदार को बनाना, अल्लाह फलां आदमी को बनाना, फलां आदमी को रसूल बनाना? ये कौन होते हैं जो अल्लाह ताला के पास जो है सवाल करते हैं? तो अल्लाह ताला जो है बात पसंद नहीं किया। सूरह साद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का तस्करा किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातें तौहीद के बारे में बताई कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है। ये बहुत सारे खुदा को मानते हैं, जबकि अकेला इबादत के लायक अल्लाह ही है, अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह साद है, उसके बाद सूरह जुमर है, अल्लाह ताला उसमें भी यही बातें बताता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर कायम रखे, जब मौत दे तो अल्लाह ईमान की हालत में कलमे की मौत अता फरमाए। दुनिया भर के मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह फिर से मुसलमानों को वापस लौटाएं, और हमारे रमज़ान की इबादतों को अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु।